حقوق العباد کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے تو ہم ہر سٹیپ پہ چینج کرتے رہیں گے، لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا ابھی کنزا الطاف نے فرمایا کہ بچوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں۔ اسلم بھائی، آپ ماشاءاللہ بچپن سے بھی گزرے اور والدین کی نشست پہ تشریف فرما ہیں، آپ کو حقوق کیا ملے اور آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کیا دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اپنا ملک صاحب، جہاں حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے تو میں ہمیشہ جو بھی بات کرتا ہوں گھر سے شروع کرتا ہوں۔ معاشرے کو میں جب بھی لے کے چلتا ہوں میں بات شروع کرتا ہوں کہ گھر سے، کہ وہیں سے ابتدا ہوتی ہے، اچھے کی بھی اور برے کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ کا رد عمل ہوتا ہے نا بچپن میں، وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے تو اسٹیپ پھر وہ اچھے برے تو وہ بات کی بات ہے، لیکن ابتدا وہیں سے ہوتی ہے ساری ان کی تربیت کی حقوق العباد کے حوالے سے، کہ ہم بچوں کو کیا حق ادا کر رہے ہیں اور بچے ہمارا کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے والدین کی بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ان کی تربیت ہم کیسے والدین بن چکے ہیں، ہاں بن آپ چکے، نشست اس پہ بیٹھے ہیں کہ جو والدین کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ اپنے بچوں کو رائٹس وہ دیے جو دینے چاہیے؟ بالکل بالکل، الحمدللہ ہم نے بالکل دیا، اویئرنیس دی، بالکل اویئرنیس دی، بالکل آپ کو معلوم ہے میرے حوالے سے۔ اچھا، میں بھی مولانا صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ بات اب والدین کی اور بچوں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور پھر ان کی اویئرنیس کی ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ جب بچہ چھوٹی عمر میں ہو تو اس کے ساتھ بچوں کی طرح رہو، جب بالغ ہونے لگے تو باپ بن جاؤ، اور جب جوان ہو جائے تو دوست بن جاؤ۔ تو آج کیا والدین اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ تینوں سٹیپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ اثر رہتا ہے ایجوکیشن کا یا اچھے ماحول کا، تو پھر وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم، کیونکہ ہم گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ولیج سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں تو اگر ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے تو وہ چیز نہیں ہے۔ یا تو تشدد کا سسٹم دیکھتے ہیں، کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا ولیج جو ہے، چند لوگ ہوتے ہیں اس طرح، کچھ مطلب یہ کہ اگر ان کا تعلق کسی ایجوکیشن کے ساتھ ہے یا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کسی اچھی جگہ پر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے، لیکن میں اس پہ یہ مشورہ دوں گا، کیونکہ میرا جو تعلق ہے زیادہ سے زیادہ تر قرآن و سنت کے ساتھ زیادہ ہے، میں تعلق یہ ہوں گا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں قرآن کا، سنت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت مبارک کیسے گزاری ہے، کیسی زندگی گزاری ہے، اس پہ چلے آئے۔ کنزا الطاف، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج کل بچوں کا ایک اکثر جو آپشن دیا جاتا ہے، معلومات تو بہت ہے، معلومات ہونا اور علم حاصل کرنا تھوڑا سا فرق ہے۔ اب والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے مہنگے یا اچھے اسکول میں بچوں کو بھیج دیا، ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ کور ہو گئی۔ اب جو ٹیچرز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی کتابی علم دیتے ہیں، جو اسلام کی کتابیں کم اور دیگر دنیا کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ وہی کتاب دیتے، اسی کا نالج دیتے ہیں۔ وہ بھی جسٹ رٹیفیکیشن ہوتا ہے، کتاب سے پڑھا، ان کو بتا دیا اور انہوں نے لکھا، اور وہ جو لکھا ہوا تھا اس کو یاد کیا اور ایگزام دے دیا۔ تو یہ طوطا سسٹم جو بنا ہوا ہے تعلیم میں، بیسیکلی یہ تربیت تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ گھر والے ماں باپ اپنی جگہ پہ بزی، کوئی مصروفیات ان کی اپنی، کوئی بزنس میں، کچھ دیگر معاملات میں، بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول بھیج دیا، اسکول والے سمجھتے ہیں کہ والدین کریں گے، تو بچہ تو بیچ میں فٹ بال بن جاتا ہے۔ تو اس کی تربیت کیسے ہو سکے؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک چیز سب سے پہلے تو ہائی لائٹ کروں گی، میں نے یہ بات کہی تھی پہلے بھی ایک پروگرام میں، بلکہ 2 دفعہ کہی تھی، کہ سب سے پہلے تو یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں، کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہی رولز فالو کرنے ہیں، تو ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں ایڈ کی جائیں۔ ہمیں جب شخصیات کو پڑھایا جاتا ہے نا، تو ہمیں ادھر ادھر کی پڑھانے کی جگہ نا، ہمیں یہ جو ہمارے اسلامک رول ماڈلز ہیں، ہمیں بی بی فاطمہ کی شخصیت پڑھائیں، ٹھیک ہے، ہمیں حضرت علی کی شخصیت پڑھائیں، ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت پڑھائیں، ہمیں حضرت عائشہ کی شخصیت پڑھائیں، ہمیں حضرت عمر کی شخصیت پڑھائیں۔ ہمیں یہ جو آپ نے غیر اسلامی کلچر پڑھانا شروع کیا ہوا ہے نا، اس نے بھی بہت ہمارے سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔
سب سے پہلے تو یہ ہمارا ایک ویک پوائنٹ ہے. تو بنیادی نقطہ آپ کا یہ ہوا کہ جو ہمارے سلیبس پڑھایا جا رہا ہے جی وہ بیسیکلی اسلامک اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا آپ جو بات چاہیے. ایک دینیات کا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہیں, دینیات میں بھی آپ اور دیکھ لیں, اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ بھی نہیں ہے جو دینیات میں بھی ہے ہی نہیں. دیکھیں دینیات میں بھی آپ دیکھیں کہیں شخصیت سازی پہ کچھ نہیں دیا نہیں گیا. ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ایک اگر حضرت عمر کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہوگی تو نیچے وہ وہاں پیدا ہوئے, انہوں نے یہ جنگیں لڑی. آپ شخصیت سازی کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں کر رہے. آپ ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پڑھانا آپ نے یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کیا پازیٹیو چیزیں تھیں, انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری, اس سے ہم نے کیا سیکھا. یہ تو کہیں نہیں ہے. حضرت علی کی شخصیت کیا تھی, ان کی فضیلتیں کیا تھی, ان کی زندگی گزارنے, یہ تو آپ کو کہیں نہیں بتایا جاتا. تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ آپ سیکھ ہی نہیں سکتے. جب آپ نہیں سیکھتے تو پھر آپ وہ سیکھتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میر درد کیسے غزل کہتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ میر غالب کیسے غزل کہتے تھے, تو آپ پھر یہی سیکھیں گے. جب آپ یہی سیکھیں گے تو آپ یہی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جہاں بات آ گئی پیرنٹنگ کی, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس اسکول بھیج کے, اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا, یہ ایک ٹائم پیریڈ سے ہم اس کو طے کر رہے ہیں, یہ کوئی ابھی کا نہیں ہے. جب ہم اپنے والدین کی طرف چلے جائیں تو اس ٹائم بھی چیزیں ڈسٹرب ہو چکی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس اور اولاد یہ دونوں جو ہیں نا, ان کا جو کمبینیشن ہوتا تھا نا, اس میں آگے وہ گیپ. کیونکہ ہمارے دور کے بعد ہم وہ جنریشن ہے جس نے دور کو بدلتے دیکھا ہے. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں ایسا چینج آیا زمین اور آسمان والا. ٹھیک ہے, ہم نے دور کو بدلتے دیکھا, یہ ایک جنریشن گیپ ہے. اچھا, یہ فل اس لیے شاید نہیں ہو پائے گا کیونکہ اگر آپ آج کے بچے کو یہ کہیں نا کہ ہمارے دور میں روٹی 2 روپے کی ملتی تھی, تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا. اس کے لیے تو یہ ڈائجسٹیبل ہی نہیں ہے. روٹی کبھی 2 روپے کی بھی ہو سکتی ہے, آج 2 کے آگے صفر لگاؤ تو روٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے ڈائجسٹیبل نہیں ہے. اس کو آپ کو اس کی لینگویج میں سمجھانا پڑے گا, اس کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. تو بات جہاں تک ہے کہ پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے یا ان کو بھیج کے اسکول میں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ٹیچرس کو اپنا رول اور سسٹم کو اپنا رول ادا کرنے کا پڑے گا, تب جا کے کہیں معاشرہ تین کا کمبینیشن بنے گا تو کچھ ہوگا. یہی سوال شخصیت سازی کا انہوں نے تذکرہ کیا. علامہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ بچوں کی شخصیت سازی کیسے کریں ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے وہ جو ہے جو سلیبس بناتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ سلیبس میں اچھی چیزیں رکھیں. اول تو اگر بچیاں بھی پڑھتی ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ امہات المومنین, بی بی فاطمۃ الزہرا, رابعہ بصری جیسی شخصیات, ان کی سیرت کا ایک چیپٹر بنایا جائے اور ایک سب لیسن اس کو بنایا جائے اور رکھا جائے اس میں, تاکہ اس کو وہ جو دیکھیں گے, ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ضرور وہ بچہ جو ہوتا ہے نا, یہ عمر جو ہوتی ہے, جو ان کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, وہی چیز وہ کرتا رہتا ہے, تو وہ چیزیں بیٹھ جائے ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی, صحابہ کی زندگی کیسی تھی, فاروق اعظم, تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو, اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جو ہے, جو ان کے حقوق العباد ہیں, جو اچھے ان کے کارنامے ہیں, وہ ذکر کیے جائیں تو وہ بیٹھ جائیں گے. مولا علی کی زندگی جیسے, تو یہ جو ہے یہ یا تو جو ان کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ چیزیں رکھی جائے. ایک مذہبی بندہ ہو, کوئی اچھا اسلامی اسکالر, ان کو بھی وہ ایڈ کریں, تو وہ تاکہ ان کو یہ مشورہ ایڈوائز دیتے کہ بھئی یہ چیز بھی ضروری ہے, یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں. یہ جب چیزیں پڑھائی جائے گی تو بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور ان کا فیوچر اچھا رہے گا. شکریہ آپ کا, آپ نے اچھا رسپانس دیا. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے.